ہاں مت کرنا، میں بتاتا ہوں یہاں پہ بٹن ہے پاور، اس کو پاور دینے کا یہاں سے یہ جو ہے ادھر رکھو، ایسا کرنا سے محشر میں جب کہ آیا اسیاں شعار بندہ تھا مضطرب کہ دیکھوں انجام کیا ہو میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کے آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کون و مکان میں پہنچے، کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑیں، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے۔ احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر اخلاق دی کا محرم، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر اخلاق دی کا محرم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ شب اور آج کا یہ پروگرام 10 روزہ پروگراموں میں چھٹا پروگرام ہے، آج کی چھٹی شب لگ چکی ہے، اور آج ہمیں آپ کو دیکھنا ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے، ان کا معاملہ بھی اس طرح سے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں خاندان قریش کے بنو امیہ قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال میں ہوئی ہے، 6 سال میں حضرت عثمان غنی کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد میں عثمان بن عفان کا جو بچپنا ہے بڑا خوبصورت بچپنا ہے، آپ بچپن سے ہی سادہ مزاج رہے ہیں اور سنجیدہ مزاج کے تھے، متحمل مزاج کے تھے، آپ کو زیادہ بولنا اور زیادہ کھیل کود کرنا پسند نہ تھا، لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا بھی پسند نہ تھا۔ بچپنے کے عالم عثمان غنی کے اس طرح کے ہیں کہ آپ جب بچپنے میں ہی راہ میں چلا کرتے تھے نظروں کو جھکا کے چلا کرتے تھے، دائیں بائیں نظر راستے پر دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے قدموں پر نظریں رکھ کر کے آپ راستہ عبور کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر جیسے ہی بڑھتی رہی، آپ کی شرافت کے ڈنکے مکہ کے اندر بجا کرتے تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے خود سائڈ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے بچپنے سے لے کر کے اور ایمان لانے تک نہ کبھی کسی بت کے آگے جھکا ہے، نہ کسی بت کے آگے جو ہے اس کی پرستش کی ہے۔ شرک سے حضرت عثمان غنی بالکل بچپنے سے ہی دور رہے ہیں، شراب سے بالکل بچپنے سے ہی دور رہے ہیں، بدگوئی، فحش گوئی، کذب اور غیبت ایسی برائیوں سے آپ کا دامن بچپنے سے ہی ایک دم پاک و صاف و ستھرا تھا۔ تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں
کتاب الاسباق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے ہی اپنے معاملات اس طریقے سے کر چکے تھے کہ آپ کو بہت بڑا تاجر مانا جاتا تھا، بہت بڑا سوداگر مانا جاتا تھا۔ اللہ نے آپ کی قسمت میں مال و دولت کی فراوانی لکھی ہوئی تھی، جس مال کو آپ خرید لیا کرتے تھے اس میں نفع ہی نفع ہوا کرتا تھا۔ جس قافلے میں تجارتی حضرت عثمان ابن عفان چلے جاتے تھے تو تجارت والوں کو نفع ہی نفع ہوا کرتا تھا۔ آپ کی برکت سے معاملات یہ تھے، جب اعلان نبوت مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح لامکہ، مالک ہفت آسماں، جناب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اعلاء کلمۃ الحق بیان کیا۔ نمبر 1 پر ابو بکر صدیق نے کلمہ طیب پڑھ کر کے اور نبی کی شہادت دی ہے، نبی کو نبی مانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ عثمان غنی نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ کیا۔ تیسرے نمبر پہ عثمان غنی نے کلمہ پڑھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر عثمان غنی نے کلمہ پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ قدرت کا کرشمہ دیکھو، ایمان لائے تو تیسرے نمبر پہ، اور خلیفہ بنے تب بھی تیسرے نمبر پہ، خلیفہ بھی تیسرے نمبر پر بنے، لوگوں کی قیادت کی تیسرے نمبر پر، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ عثمان غنی، ان کا نام عثمان تھا، غنی ان کا لقب ہے۔ کیوں؟ آپ فیاض بہت بڑے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ آپ کے اندر تھا۔ دین کی بات ہو، ضرورت مند دروازے پر آ جائے تو کبھی سائل خالی نہیں جاتا تھا۔ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، یا رسول اللہ در وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کے دروازے سے سائل خالی نہیں جاتا، تو آپ کے غلاموں کی شان بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اور عثمان غنی بھی اسی طرح تھے۔ جب آپ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، عثمان غنی کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا حکم بن آس، یہ آیا، آنے کے بعد حکم بن آس نے کہا کہ عثمان، ہم نے سنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عثمان غنی نے کہا ہاں، کلمہ پڑھ کر کے ہم دامن اسلام میں پناہ لے چکے ہیں۔ حکم چچا تھا، ہاتھ پکڑا، کھینچتا ہوا آنگن میں لایا، ایک ستون تھا، کھمبا تھا، پیلر، اس میں عثمان غنی کو باندھا، باندھنے کے بعد ایک دن ایک رات پورا مارتا رہا، کہتا تھا اے عثمان، نبی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے اپنے خاندان سے نکال دیں گے، تشدد کیا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا چچا تمہیں نہیں معلوم، نبی کا کلمہ پڑھنے میں جو مٹھاس محسوس ہوتی ہے وہ زندہ رہنے میں بھی مٹھاس نہیں۔
مارو تو مار دو. گویا عثمان غنی یہ کہہ رہے تھے. عاشق مصطفیٰ نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے کہ میں مصطفیٰ کی جامع محبت کا مست ہوں. میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. تھک ہار کر حکم نے چھوڑ دیا. رہتے رہے کافی ظلم و تشدد ہوا تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان اب آپ ہجرت کرو. یہ عثمان غنی کو رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. بیٹے جو تھے وہ حیات نہیں رہے, بچپنے میں ہی انتقال کر کے. سب سے زیادہ عمر حضرت ابراہیم کی جو 6 مہینہ تک لگ بھگ زندہ رہے, حیات رہے, ورنہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. آپ کی 4 بیٹیاں حیات سے تھیں اور سب کی شادیاں بھی ہوئی. سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یاد کرنے کے لائق ہے اور دل و دماغ پر بٹھانے کے لائق ہے. ہمارے نبی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بڑی بیٹی بی بی زینب کا نکاح جن سے ہوا آپ کے شوہر کا نام حضرت لقیط تھا, جنہیں ابو العاص بن ربی کے نام سے مکہ والے پکارتے تھے. ابو العاص بن ربی نام حضرت لقیط. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی بی بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے, اور حضرت زینب سے 2 اولادیں پیدا ہوئی, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. بی بی زینب بنت رسول اللہ کے لڑکے جن کا نام تھا علی زینبی, اور آپ کی ایک بیٹی جن کا نام تھا حضرت امامہ. یہاں پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں لوگ تاریخ میں, وہ ایک ہے حضرت امامہ اور ایک ہے حضرت امیمہ. امامہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں, اور امیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. حضرت زبیر ابن العوام جو عشرہ مبشرہ کی صحابی ہیں, ان کی والدہ کا نام امیمہ ہے, اور حضرت بی بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام امامہ. اور ان امامہ کا نکاح حضرت خاتون جنت کہ پردہ کرنے کے بعد مولا علی سے ہوا تھا. وہ تاریخ جب مولا علی کے کل بیان کروں گا تو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. آگے چلو. دوسری بیٹی آپ کی تھی حضرت رقیہ. حضرت رقیہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہی نکاح کیا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ. اعلان نبوت کے بعد ابو لہب کا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا وہ زود و کوب کرتا تھا, ستاتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, تکلیفیں دیتا تھا. ابو لہب نے زور زبردستی سے مار پیٹ کے زود و کوب کر کے اپنے بیٹے سے رقیہ کی طلاق کروا دی. آپ جب گھر میں آئی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا. حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. اب آپ عثمان غنی کے نکاح میں ہیں حضرت رقیہ, اور عثمان غنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے. حضرت رقیہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو اور صحابہ اکرام کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا. حبشہ میں جب جہاں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی گئے
وہاں جب تک ہجرت نبی کونین نہیں ہوئی تب تک عثمان غنی تمام صحابہ کے ساتھ حبشہ میں تھے، اور حبشہ میں جب پہنچے تو آپ نے وہاں کی مارکیٹ دیکھی، مارکیٹ دیکھ کر کے حبشہ کے اندر بھی تجارت کی، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حبشہ میں بھی آپ نے بہت مال کمایا، بہت مال کمایا۔ پھر جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی مدینہ شریف میں، تو عثمان غنی اور جو صحابہ تھے وہ دھیرے دھیرے مدینے میں تشریف لے آئے۔ مدینے میں جب آئے تو مدینے کے اندر میٹھا پانی پینے والا اس کی قلت تھی۔ ایک یہودی کا ایک کنواں تھا، وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچتا تھا۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب میں کون ہے جو میرے صحابیوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اللہ کی راہ میں؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے، فوراً یہودی کے پاس گئے اور کہا، اے یہودی، تو اپنا یہ کنواں بیچے گا؟ اس کنویں کا نام تھا بیر روما۔ یہودی نے منع کیا کہ بھائی نہیں، ایسے ہی ریٹیل میں کام چل رہا ہے ہمارا، تو اب بیچ کے کیا کریں گے؟ مگر عثمان غنی بہت بڑے سوداگر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ نے اپنی باتوں میں یہودی کو قائل کر لیا اور کہا، ٹھیک ہے چل بھائی، تو کما رہا ہے تو تھوڑا کمانے کا موقع ہمیں بھی دے دے، پورا نہیں بیچتا تو کم سے کم آدھا کنواں میرے ہاتھ میں بیچ دے، ایک دن پانی تم نکالنا بیچنا اور ایک دن پانی ہم لیں گے۔ یہودی کی سمجھ میں آ گیا، یہودی نے کہا، ٹھیک ہے میاں، ایسا کرو 12,000 درہم دے دو، ایک دن پانی تم لینا اور ایک دن پانی ہم لیں گے۔ عثمان غنی نے درہم کی تھیلی نکالی، 12,000 درہم اس کو گن کر دے دیے، کہا ٹھیک ہے، ایک دن ہمارا ایک دن تمہارا۔ مدینے میں اعلان کر دیا، جسے پانی کی ضرورت ہے لے کر کے جائے۔ اعلان ہو گیا، اور جب عثمان غنی کی باری آتی تو مسلمان 2 دن کا پانی ایک دن بھر کے رکھ لیتے ہیں کہ دوسرے دن خریدنے کون جائے گا۔ چند دن ایسے ہوئے، یہودی جب دن بھر ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گال پہ بیٹھا رہے، ایکو گراہک نہ ہوئے، بیٹھا رہے، بھائی جو پانی پہلے دن رکھ لیے ہیں دوسرے دن کون خریدنے جائے گا۔ چند دنوں کے بعد وہ خود چل کر کے یہودی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، اے عثمان، تم نے بہت ہی ہوشیاری کا سودا کیا ہے، آدھا لے لیا ہے تو آدھا اور بھی لے لو، اب تو ہمارا پانی ڈبتا نہیں، ہم دن بھر بیٹھے رہتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا، نہیں بھائی، کام ہمارا آدھے میں چل رہا ہے، کہا تو اپنا آدھا رکھو۔ وہ بضد ہوا، بضد ہونے کے بعد اس نے کہا، نہیں لے لو۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے بتاؤ قیمت۔ بولے، جو قیمت پہلے دی تھی وہی قیمت اب دے دو۔ عثمان غنی نے کہا، نہیں، پہلے قیمت جو دی تھی وہ قیمت اب نہیں، اب تو یہ 1,000 میں مہنگا ہے۔ بولے، ہمارا کام تو چل رہا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آدھے سے ہی ہمارا کام چل رہا ہے، اب تو یہ 1,000 میں مہنگا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 8,000 درہم آپ نے اور دیے، یعنی کل ملا کے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا۔ خریدنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کنویں کو خرید لیا ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری سے دستبردار ہوں۔ جاگتے ہو جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ راہ حق میں جو بھی تم دے جاؤ گے تا قیامت اجر اس کا اپنے رب سے پاؤ گے۔ یہاں جو بھی اللہ کی راہ میں پیش کرو گے امت کے لیے، اللہ رب العزت اسے پالے گا، قیامت کے دن تمہیں عطا کرے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ بہت تھا۔ اتنا ہی نہیں، جیش عسرہ کے وقت، جنگ تبوک کے وقت میں جب مدینے کے تاجدار نے اعلان کیا تھا
پہلی بار اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں ساز و سامان کے 1000 درہم. دوبارہ پھر 100 اونٹ میں ساز و سامان کے 1000 درہم. دوبارہ پھر میں ساز و سامان کے 300 اونٹ میں ساز و سامان کے 3000 درہم. معمولی چیز ہے، چھوٹی موٹی رقم ہے. آج کے سیٹ کے پاس میں اگر جاؤ مسجد، مدرسہ، دارالفتہ، دارالعلوم کے لیے تو بڑی مشکلوں سے کرائے مرائے کے 500 روپیہ نکلتا ہے. مسجد میں جب آتے ہیں جمعے کی جھولی جاتی ہے، جو سب سے پھٹا گلا نوٹ ہے وہی نکال کے لا دے گا، چھانٹ کے رکھے گا ہفتے بھر میں، جس میں ٹیپ لگا رہے گا نوٹ میں پھٹا ہوا، وہ سنبھال کے اوپر رکھے گا. جھولی آئے گی یہی والا پڑے گا جھولی کے اندر. اس کو انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہ ہے جسے تم عزیز رکھتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، وہ چیز جب اللہ کی راہ میں دو گے. سبحان اللہ. وہ چیز اللہ کی راہ میں دو جسے تم خود پسند کرتے ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اسی طرح کا تھا. اور جب جنگ بدر ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عثمان غنی سے بہت محبت تھی. جنگ بدر کے وقت میں بھی دنیا نے دیکھا کہ بدری صحابہ کے جب اکٹھا کر رہے تھے نبی لے جانے کے لیے، اگر کوئی نا نکر کرتا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا کرتے تھے. مگر عثمان غنی سے آپ نے فرمایا اے عثمان تمہیں مدینے میں رہنا ہے کہ تمہاری اہلیہ میری بیٹی رقیہ علیل ہیں، ان کے تیمارداری کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے، اس لیے آپ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے. لیکن بدری صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے. بدری صحابہ کے مال غنیمت میں عثمان غنی کو مال غنیمت بھی ملا ہے، پورا حصہ. اس دن بدر کی فتح کی خوشخبری مدینے میں آئی، اسی دن بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت عثمان غنی اور اسامہ بن زید یہ لوگ تجہیز و تکفین کر کے واپس آ رہے تھے تو بدر کی فتح کی خوشخبری ملی. پھر حضرت عثمان غنی بڑا مغموم رہنے لگے، سست رہنے لگے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا اے عثمان کیا بات ہے، بڑا سست دکھائی دے رہے ہو. عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ بی بی رقیہ کی بہت یاد آتی ہے، ان کے بغیر من نہیں لگتا. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسرے نمبر کی بیٹی ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا. آپ کے نکاح میں دو بیٹیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد بی بی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی کو دیکھ کر کے امام عشق و محبت، آقائے نعمت، رفیع الدرجت، عظیم المرتبت، گلے گلزار قادریت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان بریلی کی دھرتی سے گنگنانے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور. یہ شان جامع القرآن داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جس سے چاہو اسے خلیفہ منتخب کر لینا آپس میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے آ جاؤ، آگے تشریف لے آؤ، آگے آ جاؤ، پیچھے کی جگہ کر دو، جو لوگ آئیں گے پیچھے بیٹھ جائیں، تشریف لے آگے بڑھ جائیں.
درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جن 6 لوگوں کے نام دیے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھے، یعنی جب آپ کو ضرب کاری ہوئی، زخم کی شدت سے بستر مرگ پر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینے میں گھر گھر میں جا کر کے مہاجرین اور انصار سب کا جائزہ لے لیا کہ سب کے دل میں بات کیا ہے اور سب کس کو اب عمر کے بعد خلیفہ پسند کرتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد ایک کمرے میں گھر کے اندر یہ 6 لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو دروازے کے باہر کھڑا کیا تاکہ کوئی نیا آدمی اندر نہ آ سکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے اصحاب، خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سبوں کو 6 لوگوں کو کہا ہے، مگر میں خلافت کو اپنا حق نہیں سمجھتا اور نہ میں خلافت کے لائق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے دستبرداری اختیار کی، کہا مجھے نہیں بننا، بری ذمہ ہوئے۔ فوراً سعد ابن ابی وقاص نے بھی کہا کہ میں بھی خلیفہ بننا نہیں چاہتا، میں بھی بری ذمہ۔ 2 لوگ نکل گئے، اب 4 لوگ بچے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ خلافت غصب کر لی تو ایسا کر لیا تو ویسا کر لیا، زبردستی بن گئے، نہیں، سارا کام سسٹم سے ہے۔ خلافت اسی لیے تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ اب عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص دونوں بری ذمہ ہو گئے، 4 بچے۔ ان میں حضرت زبیر ابن العوام تو شروع سے ہی حضرت مولا علی کے لیے کوششیں کر رہے تھے کہ مولا علی خلیفہ بن جائیں، ان کا حق ہے مولا علی خلیفہ بن جائیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اپنے آپ کو خلیفہ بننا نہیں چاہتا، میں اپنا یہ حق مولا علی کو دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں بھی خلیفہ بننا نہیں چاہتا، میں اپنا حق عثمان غنی کو دیتا ہوں۔ اب 4 لوگ باہر ہو گئے، بچے 2، عثمان غنی اور مولا علی۔ ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سوجھ بوجھ سے کام لیا، حضرت مولا علی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور ان 5 لوگوں سے دور لے کر کے گئے۔ یہ 4 لوگ جو کھڑے تھے ان سے دور لے کر کے گئے۔ جانے کے بعد بہت آہستہ انداز میں مولا علی سے کہا کہ اے مولا علی، آپ داماد رسول ہیں، اہل بیت ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، افضل و اعلیٰ ہے، کیا میں اللہ، اس کے رسول کے حکم پر اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم شیخین کی سنت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت لوں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ مولا علی نے کہا ہاں، دیکھا جائے گا۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے علی، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں اور آپ سے مشورہ لوں کہ میں آپ کو کی بیعت نہیں کرتا، آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کسے خلیفہ بناؤں آپ کے علاوہ، تو حضرت مولا علی نے کہا عثمان غنی اس کے حقدار۔ عبد الرحمن ابن عوف نے پھر کہا کہ اے علی، اگر میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو آپ کا
طرز عمل کیا ہوگا؟ مولا علی نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، اگر تم عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو تمہارے بعد فوراً علی بھی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف لے کر کے آئے، پھر عثمان غنی کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، سائیڈ میں ان کو بھی لے کے گئے۔ تو دو بچے تھے نا حقدار، تو دونوں سے برابر معاملہ معمول کرنا تھا۔ عثمان غنی کو سائیڈ لے گئے، لے جانے کے بعد عثمان غنی سے بھی کہا یہی جو جملے مولا علی سے کہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم پر، شیخین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم کی سنت پر اگر میں تمہارے ہاتھ میں بیعت کروں تو کیا اس پر تم عمل کرو گے؟ عثمان غنی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے رسول کے حکم پر اور شیخین کی سنت پر عمل کر کے میں نظام خلافت کو چلاؤں گا۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے عثمان، آپ داماد رسول ہیں، آپ کا انفاق بڑا ہے، آپ نے جو امت کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ بھی نمایاں ہیں، آپ نے امت کی بڑی مدد کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت میں آپ نے اپنی دولت کا انبار کھول کر کے پیش کیا ہے۔ اے عثمان، اگر میں تمہاری بیعت نہ کروں اور کسی اور کو خلیفہ چننے کے لیے تم سے مشورہ چاہوں تو بتاؤ تم مجھے کیا نصیحت کرو گے، میں کس کو خلیفہ بناؤں تمہارے علاوہ؟ عثمان غنی نے بھی کہا کہ اگر میری بیعت نہ کرو گے، مجھے خلیفہ نہیں بناتے ہو تو مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ان کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر نہیں میں مشورہ کروں گا۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر میں مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا عثمان غنی نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، میں وعدہ کرتا ہوں جب تم علی مرتضیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تمہارے بعد فوراً میں ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ عثمان غنی سے پھر ایک بات مولا علی سے بھی کہی تھی، اور عثمان غنی سے بھی لاسٹ میں ایک بات کہی تھی عبد الرحمن نے کہ اے عثمان غنی، اگر میں تمہیں خلیفہ نہ چنوں، علی کو خلیفہ چن لوں تو تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ عثمان غنی نے کہا نہیں، اور یہی جملہ لاسٹ میں مولا علی سے بھی عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا، اے علی، اگر میں تمہیں خلیفہ نہ چنوں، تمہارے علاوہ عثمان کو خلیفہ چن لوں تو کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ مولا علی نے کہا تھا نہیں، کوئی قلق، کوئی تکلیف نہیں۔ اور جب علی کو تکلیف نہیں تو آج کے لوگوں کو کیوں تکلیف؟ حضرت عثمان غنی کو لانے کے بعد یہ 6 لوگ گھر سے نکلنے کے بعد جہاں مہاجرین و انصار بیٹھے تھے، آنے کے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یہاں پر جو بات ہونا تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 لوگ تو بری الذمہ ہو گئے، اس کے بعد زبیر نے اپنا حق علی کو دے دیا اور طلحہ نے اپنا حق عثمان کو دے دیا، اور عثمان و علی نے اپنا حق ذمہ داری ہمارے اوپر دے دی ہے، اب ہم حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب عبد الرحمن ابن عوف نے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، وعدے کے مطابق مولا علی نے فوراً بیعت کی، فوراً مولا علی نے بیعت کر لی، ہو گئی بیعت، ذوق در ذوق بیعت ہونے لگی۔ پھر عثمان غنی کی خلافت خلیفہ سوم کی قائم، بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں عثمان غنی کی خلافت چلی۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئیں، ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق اعظم کے دور میں، اسی سے زیادہ عثمان غنی کے دور میں فتوحات ہوئی۔
امیر معاویہ دمشق کے گورنر تھے. میں نے کل بتایا تھا کہ ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم نے انہیں خلیفہ بنا دیا تھا، امیر معاویہ کو. یہ بھی بنی امیہ سے تھے. امیر معاویہ نے عمر فاروق اعظم سے مشورہ کئی بار کیا تھا کہ اے عمر فاروق اعظم، ہم دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ادھر جو شہر ہیں ان کو اسلامی سلطنت میں لانا چاہتے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اے امیر معاویہ بتاؤ دریا پار کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو آپ نے کشتی کے بارے میں بتایا کہ ایسے لکڑیوں کی کشتی بنے گی، اس کے بعد اس کشتیوں پہ مجاہدین سوار ہوں گے اور اسی پہ پانی پہ تیرتی ہوئی جائے گی، اس پار جائے گی. عمر فاروق اعظم نے کہا بھائی نہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس میں نقصان زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے. اگر پانی نے طغیانی آ گئی، کشتی ڈوب گئی تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا. آپ نے اجازت نہ دی. اور جب عثمان غنی کا دور آیا، امیر معاویہ پھر آئے اور کہا امیر المومنین مجھے اجازت دی جائے کشتیاں بنا کر کے دریائے دجلہ کو پار کر کے اس پار جا کر کے اور کفر کی بستیوں میں اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے. عثمان غنی نے اجازت دے دی. پھر امیر معاویہ نے کشتی کو بنوایا. بنوانے کے بعد لشکر لیا، دریائے دجلہ کو عبور کیا. عبور کرنے کے بعد آپ نے سمرقند، بخارا اور ترکستان، قزاقستان، آرمینیا، آذربائیجان، یہ سارے علاقے امیر معاویہ کے فتح کیے ہوئے ہیں. سارے علاقے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فتح کیے ہوئے. دمشق کے گورنر تھے، جہاں جاتے تھے وہاں. ادھر سعد ابن ابی وقاص کو جب ملک شام عراق کی طرف بھیجا گیا تھا، عراق کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد آپ نے بھی بڑی فتوحات کی ہیں. ادھر عبداللہ ابن ابی سرح جو مصر کے گورنر تھے، عمر ابن عاص کو ہٹا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم نے بعد میں ان کو ہٹا کر کے اور وہاں پر گورنر بنا دیا تھا عبداللہ بن ابی سرح کو. تو عبداللہ بن ابی سرح جو تھے مصر کے گورنر، انہوں نے ایک فوج لے کر کے افریقہ کے سرحدی کناروں میں گھس گئے. یہ مسلمان تھے، ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھی، جس طرف نکل جاتے تھے فتح کے پرچم لہراتے ہوئے چلے جاتے تھے. افریقہ کے جنگلوں میں جب یہ گزرے تو افریقہ کے جنگلوں میں بربر نام کی ایک قوم تھی. یہ جملہ مترادف ہے اور محاوروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیا بربریت کر رہے ہو، کیا ظلم و بربریت کی داستان چھیڑ رکھی ہے، محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. بربر کیا تھے؟ وہ بغیر کپڑے کے رہتے تھے، آدم خور تھے. وہ لوگ انسان تھے مگر آدم خور. کوئی انسان باہر کا لباس میں انہیں دکھ جاتا، اس کو پکڑتے تھے، کاٹتے تھے، بھون کے کھا جاتے تھے. اتنے خطرناک لوگ تھے. جنگل میں برہنہ رہتے تھے، جانوروں کی طرح ان کی زندگیاں گزر رہی تھی. وہ کیسے لوگ ہوں گے اور ان کی زبان کیسی ہوگی، بولنا اور ان کی بھاشا کس طرح کی ہوگی. مگر جب عبداللہ ابن ابی سرح اپنی فوج کو لے کر کے اس جنگل میں گھسے، بربری قوم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی. قرآن کی تلاوت. اور یہ صحابہ جب تلاوت کرتے تھے قرآن مقدس کی تو یہ دل سے آواز. آج بھی ہماری اور آپ کی جماعت میں کوئی اچھے لہن والا، لہجے والا قاری قرآن پڑھ دے
تو ایٹومیٹک آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے محبت کے۔ اور جو نہیں سمجھتا ہے عربی وہ بھی بیٹھ کے اسے کان لگا کر کے غور سے سنتا ہے، اس کے دل و دماغ میں بھی اترتی رہتی ہے تلاوت۔ یہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے۔ بربر قوم ہکا بکا رہ گئی، جہاں کھڑی تھی وہیں عبداللہ ابن سرح ابی سرح کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کے قریب گئے ان لوگوں نے بالکل حرکت نہ کی اور اطاعت کے لیے تیار ہو گئے، اطاعت کی۔ بربر جیسی قادم خور قوم کو ہلکا بغو سے اسلام کیا ہے ان مسلمانوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو بات تھی کہ مسلمان جس طرف نکلتا تھا اسلام کے پرچم لہراتے تھے، فتح و نصرت اس کے قدموں پہ مچلتی رہتی تھی۔ فتح و نصرت ہو رہی ہے، علاقے کے علاقے فتح ہو رہے تھے۔ 6 سالہ حکومت عثمان غنی کی بڑی جاندار اور شاندار گزری۔ اس کے بعد یہاں ایک بندہ جس کا نام عبداللہ ابن سبا، یہ ایران کا رہنے والا تھا، یہودی تھا، مگر حضرت خالد ابن ولید کی جو فوج تہلکہ مچا رہی تھی، انہوں نے ایران جو کسریٰ کہلاتا تھا اور روم جو قیصر کہلاتا تھا، یہ 2 سپر پاور تھے اس وقت کے۔ ان سپر پاوروں کے جب دانت کھٹے کیے تھے خالد ابن ولید نے اپنی فوج کے، ان میں ایک کھلبلی مچی تھی، کسی طرح سے مسلمانوں کے قدم روکا جائے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں رستم پہلوان کا نام، بڑا رستم ہند بنے گھوم رہے ہو، بہت بڑے رستم بن رہے ہو، کہتے ہیں یہ رستم پہلوان ایران کا بادشاہ کا پالا ہوا پہلوان تھا، بہت بھاری پہلوان تھا۔ ایران کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس کا نام خسرو پرویز، اس کے وزیر تھے ازدگرد اور بجرج محل، ان کا یہ پروردہ تھا رستم پہلوان، بہت بھاری پہلوان تھا۔ جب ابو عبیدہ سقفی ایک فوج لے کر کے گئے تھے ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو یہ رستم پہلوان ہی کچھ فوجیوں کو لے کر کے ابو عبیدہ سقفی کے سامنے میدان میں آیا تھا، تو ابو عبیدہ سقفی کو گھیر لیا، ہاتھی نے اپنی سور میں لپیٹ کر کے ڈالا پیر پہ اور پیٹ پر ایسے شہید کیا تھا۔ اس کے بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی فوج بھیجی تھی ادھر، اس میں یہ ہوا تھا۔ اس کے بعد خالد ابن ولید کو بڑی فوج لے کر کے بھیجا تھا اور بڑے بھاری انداز میں یہ معرکہ سر کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارنامے بہت ہیں، تاریخ کا ہر گوشہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ عثمان غنی کی خلافت کا یہ کہتا ہے کہ رہے محبت میں نے سوچا شروع کروں میں کہاں سے پہلے، رہے محبت میں نے سوچا شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک لمحہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ عثمان غنی کی شان اور ان کے کارنامے کیا بیان کیے جائیں اور کیا چھوڑے جائیں، سب بیان کرنے کے لائق ہے، مگر یہاں وقت کی قلت ہے، اس لیے موٹی موٹی باتیں بتانا ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہی عبداللہ ابن ابی سرح جو مصر کے گورنر تھے، جنہوں نے بربر قوم کو فتح کیا تھا، یہ مصر کے اندر گورنر تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے آ کر کے امیر المومنین داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ ابن ابی سرح کی شکایتیں کی
کچھ معاملات اور شکایت کی تو حضرت عثمان غنی نے ایک لیٹر میں نے ڈانٹ ڈپٹ لکھ کر کے دے دیا، جاؤ گورنر کو دے دینا، اور دوبارہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو انہیں عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے آ کر کے مصریوں نے جب عبداللہ ابن ابی سرح کو وہ لیٹر دیا تو کہا کون کون گیا تھا شکایت لے کے؟ کہا فلاں 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 فلاں، سب کو لائن سے کھڑا کر کے عبداللہ ابن ابی سرح نے سب کی گردنیں مار دی۔ معاملہ یہاں سے بگڑ گیا۔ پھر 40 مصری چلے وہاں سے یہ خبر لے کر کے مدینے کہ عبداللہ ابن سرح کی شکایت لے کر کے جو لوگ آئے تھے عبداللہ ابن ابی سرح نے ان کی گردنیں مار دی، لہذا عبداللہ ابن ابی سرح کو معزول کیا جائے اور دوسرا گورنر تعینات کیا جائے۔ ادھر عبداللہ بن سبا جو تھا یہودی مسلمان بن کر کے خلفشار کر رہا تھا، یہ بصرہ گیا۔ بصرہ میں زیاد بن ابو سفیان، یہ بھی حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے، اور جب بصرہ کو فتح کیا تھا حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو حضرت خالد ابن ولید نے زیاد بن ابو سفیان کو بصرہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ بعد میں زیاد کے انتقال کے بعد مغیرہ بن شیبہ کو مصر کا گورنر بصرہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ عبداللہ بن سبا وہاں گیا، جانے کے بعد میں اس نے لوگوں میں فتنے پیدا کیے کہ ارے عثمان غنی کے دیکھو دمشق کے اندر بنو امیہ کا گورنر، بصرہ میں بنو امیہ کا گورنر، کوفہ میں بنو امیہ کا، ایسے کر کے اس نے لوگوں کے دماغ میں فتور بھر دیا۔ اور پھر جو آپ کا لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا، اچھا ایک بات اور، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر تھا۔ عمر فاروق اعظم گورنر تھے، آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا۔ مولا علی گورنر ہوئے، آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا۔ عثمان غنی وظیفہ نہیں لیتے تھے، دولت ہی اتنی تھی۔ دوسری چیز تاریخ میں یہ بھی ملتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ سے کم کبھی اونٹ رہے ہوں۔ مال و دولت کا تو انبار تھا، مگر اونٹوں کے بارے میں کہتے 1000 اونٹ سے کم آپ کے پاس کبھی اونٹ نہیں رہے۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ کے پاس صرف 2 اونٹ تھے، باقی سب آپ نے اٹھا کے بیت المال میں دے دیے، صرف 2 اونٹ۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے یہ 2 اونٹ صرف رکھے ہیں حج کرنے کے لیے، جب میں حج کو جاؤں ایک تھک جائے تو دوسرے پہ سواری کروں۔ یہ ہیں داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طریقے سے عبداللہ بن سبا نے ادھر فتنہ بھی پیدا کر رکھا تھا، ادھر عبداللہ بن ابی سرح جو تھا اس نے گڑبڑی شروع کر دی۔ جب قتل کیا، معاملہ ہوا، 40 مصری آئے، آنے کے بعد میں مدینے کے اندر انہوں نے امیر المومنین سے شکایت کی اور بتایا کہ جو لوگ شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ اپنے میں کسی کو گورنر چن لو یا مدینے سے کوئی گورنر مقرر کر لو، جسے تم لوگ انتخاب کرو گے اس کو مقرر کر دیا جائے گا اور عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کر دیا جائے گا۔ تو مصریوں کے ساتھ محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ مصر میں ہی رہا کرتے تھے، ان 40 مصریوں کے ساتھ ہی وہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ سب مل کر کے
محمد بن ابو بکر کو چنتے ہیں، آپ ان کے تقرری کا لیٹر لکھ دیجئے اور عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی کا لیٹر لکھ دو۔ ادھر 40 مصری یہ آئے تھے، پھر ایک ٹولی اور آئی، پھر ادھر ادھر سے تھوڑے بہت آنے لگے شکایت کے لیے۔ تو عثمان غنی امیر المومنین نے محمد بن ابو بکر کے تقرری کا لیٹر لکھ دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کی معزولی کا لیٹر لکھ دیا، دے دیا۔ یہ 40 مصری چلے، مدینے سے 1 یا 2 منزل دور جا کر کے انہوں نے پڑاؤ کیا، دیکھا ایک گھڑ سوار اونٹنی پہ سوار ہو کر کے تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا جا رہا ہے، مشکوک انسان ہے، یا تو یہ کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے یا کسی کا قاصد ہے جو کسی کی خبر لے کر کے جا رہا ہے۔ ان مصریوں نے گھیرا اور روکا، روکنے کے بعد میں اس سے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی باتیں مشکوک پائی گئیں۔ اس نے کہا ہم مصر کے گورنر کے لیے پیغام لے کر کے جا رہے ہیں۔ وہ جان نہ پایا، یہاں جب کہا مصر کے گورنر کے لیے پیغام، محمد بن ابو بکر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے سنو، مصر کا گورنر تو اب میں ہوں، وہ پیغام مجھے سناؤ۔ پھر اس نے ہیلا حوالی کرنا شروع کیا، تو اس کی تلاشی لی گئی، سوکھا ہوا مشکیزہ تھا، مشکیزے کو چاک کیا، اس میں ایک خط نکلا، مہر لگا ہوا۔ اس وقت میں خط پر جو مہر لگتی تھی، سیل مہر، پورے کاغذ کو بڑھیا سے بند کر کے اوپر سے یہ کیکر کا، ببول کا جو تھا، ببول کا گوند ہوتا تھا، اس ببول کے گوند کو رقیق کر کے اور اوپر ٹھپے کی طرح لگا دیا جاتا تھا، اسی کو سیل بند کہتے تھے۔ اس میں اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو اس سے پتہ چلتا تھا یہ خط میں کسی نے چھیڑ چھاڑ کی۔ دیکھا تو مہر لگی ہوئی، سیل بند، سیل کو کھولا، خط کو پڑھا، خط میں لکھا تھا مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو معلوم ہو کہ محمد بن ابو بکر 40 مصریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، جیسے ہی یہ مصر میں داخل ہوں ان سب کو قتل کر دینا، تم اپنے عہدے پہ برقرار رہنا، فقط و سلام۔ نیچے عثمان غنی کی مہر۔ محمد بن ابو بکر آپے سے باہر ہو، کوئی بھی ہوگا بھائی، قتل کی خبر جس کی ہوگی وہ تو آپے سے باہر ہو ہی جائے گا۔ آپے سے باہر ہو گئے، فوراً واپس آئے، آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی پہنچے، حضرت مولا علی مشکل کشا کو طلب کیا، بلایا گیا، حضرت طلحہ کو بلایا گیا، حضرت زبیر کو بلایا گیا۔ اس کے بعد محمد بن ابو بکر نے وہ لیٹر، وہ خط مولا علی کے سامنے پیش کر دیا۔ مولا علی نے خط پڑھا، کہا کہ نہیں، عثمان ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت مولا علی کا پہلا جملہ ہی یہی تھا کہ عثمان ایسا نہیں کر سکتے، یہ کسی کی چال ہے۔ ابو بکر، محمد بن ابو بکر نے کہا نہیں، آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مولا علی، یہ تینوں حضرات خط لے کر کے، غلام لے کر کے اور اونٹنی لے کر کے دارالخلافت میں پہنچے، گورنر ہاؤس کے اندر۔ پہنچنے کے بعد مولا علی نے بڑے ہی سخت انداز میں کہا کہ اے امیر المومنین، یہ غلام کس کا ہے؟ عثمان غنی نے کہا میرا ہے۔ کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا یہ خط کس کا ہے؟ کہا خط دکھاؤ۔ خط دیکھا، خط دیکھنے کے بعد کہا یہ مہر تو میری ہے، یہ خط میرا نہیں۔ واللہ
میں نے نہ لکھا ہے نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا۔ حضرت مولا علی نے کہا اے لوگوں سنو، ہم نے عثمان غنی کی پوری زندگی دیکھی، آج تک عثمان غنی نے کبھی قسم نہیں کھائی اور نہ قسم کھانے کا موقع آیا۔ عثمان غنی نے قسم کھا کے جب کہہ دیا ہے تو سچ میں کسی کی چال ہے۔ تو لوگوں نے کہا مروان کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ یہ مروان اس وقت عثمان غنی کا وزیر تھا، اور عثمان غنی نے ایک بات اور کہی تھی کہ یہ جو اس پہ مہر لگی ہے، جو مہر پہلے چوری ہو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی، وہ والی مہر ہے، تو آج کی مہر ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو وہ مہر مروان نے چرائی تھی۔ یہ مروان کون ہے؟ مروان عثمان غنی کا چچا زاد بھائی ہے۔ یہ حاکم بن عاص جو چچا تھے عثمان غنی کے، یہ بھی بعد میں ایمان لائے، مدینے میں رہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کو شہر بدر کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، یہ طائف میں جا کر کے بس گئے تھے۔ اور جب حاکم کے یہاں یہ مروان پیدا ہوا تو مدینے کے رسم و رواج کے مطابق حاکم اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ نبی نے مروان کو گود میں حاکم کے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا تھا، ایسے چہرہ پھیر لیا اور کہا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوگا۔ یہ جملہ تھا نبی کونین کا، رحمت والے نبی کا جملہ تھا، غیب دان نبی کا جملہ تھا، گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی ہوگا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی تھی، یہ وہ مروان ہے۔ ہمیشہ اس نے رخنہ اندازیاں کی ہیں، اور یہ معاملات یہاں ہوئے، مصریوں نے بات نہیں مانی، حضرت عثمان غنی کے دارالعمارت کو گھیر لیا، محاصرہ کیا۔ کربلا کی داستان تو بہت سنی ہے، پانی نہیں تھا، پیاسے تھے۔ یہاں امیر المومنین عثمان غنی کے پاس 40 دن تک نہ دانا گیا ہے محل میں، نہ پانی گیا۔ یہ بلوائیوں نے گھیر لیا تھا، اور عبداللہ ابن سبا کو جب پتہ چلا، اس نے اور آگ لگا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کر کے یہاں بھیج کر کے محاصرہ کو مضبوط کروا دیا تھا۔ یہ معاملہ دیکھا تو مولا علی مشکل کشا نے اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا پہرے کے لیے۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے بھی اپنے بیٹے کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا پہرے داری کے لیے، کہیں کوئی بلوائی گورنر ہاؤس کے اندر نہ چلا جائے اور امیر المومنین کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اندر آئے۔ جب بلوائیوں کا زور زیادہ بڑھ گیا، آ کے کہا اے عثمان، حالات بڑے نازک ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ مروان کو ان کے حوالے نہ کیجئے، بلکہ آپ مروان کو لے کر کے آؤ، ان کے سامنے خود اسے سزا دیجئے۔ معاملہ یہیں کا یہیں پر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عثمان غنی نے کہا وہ تو کب کا بھاگ گیا ہے یہاں سے، یہاں ہے ہی نہیں محل میں، جاؤ محل کی تلاشی لے لو۔ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو مروان وہاں سے نکلا کہ اسے پتا تھا کہ چال میری ہے، کام میرا ہے، میں پکڑا جاؤں گا، جکڑا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا۔ بھاگ گیا سیدھے ملک شام، دمشق میں جا کر کے اس نے پناہ لی۔ پھر مولا علی نے کہا اگر وہ نہیں ہے تو مصری تو مانیں گے نہیں، بلوائی مانیں گے نہیں یہ بات کہ وہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ کو ہم کسی خفیہ راستے سے نکال کر کے یہاں سے ملک شام پہنچا دیتے ہیں، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ واپس آ جانا۔ عثمان غنی جلال میں آ گئے کہ اے علی، میں مکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے رسول اللہ کی قربت کے لیے مدینہ آیا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے رسول اللہ کا سیر چھوڑ دوں۔
عثمان اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند کرے گا، نبی کا شہر چھوڑنا پسند نہیں کرے گا. نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. حضرت مولا علی نے کہا کہ تیسری بات مان لو. کہا کیا ہے؟ کہا آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لو، معاملہ حل ہو جائے گا. آپ کے بعد جو خلیفہ آئے گا وہ جھیلے جو معاملہ ہوگا، جیسا ہوگا. آپ کو اوپر اس کا معاملہ نہیں آئے گا. پھر حضرت عثمان غنی نے بڑی متانت سے کہا کہ اے علی، ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی جو میری کنویں میں گر گئی تھی 6 سال پہلے، وہ انگوٹھی دیتے وقت نبی نے فرمایا تھا کہ جب تک یہ انگوٹھی عثمان تمہارے ہاتھ میں رہے گی تم امن و چین سے رہو گے، اور جب یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے غائب ہوگی تو تمہارے خلاف فتنے فساد برپا ہونے لگیں گے. اے عثمان، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں ایک جبہ پہنائے گا اور اس جبے کو میری امت تم سے چھیننا چاہے گی، تمہارے بدن سے نوچنا چاہے گی. اے عثمان، اس جبے کو تم مت اتارنا، یہاں تک کہ اپنی جان آفری کے حوالے کر دینا، مگر وہ جبہ مت اتارنا. اے علی، مجھے لگ رہا ہے وہ جبہ یہی خلافت ہے. لوگ چاہتے ہیں میں دستبردار ہو جاؤں، میں نہیں ہوں گا. مولا علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ لوگ واپس چلے گئے. ادھر بلوائیوں نے دیکھا بڑا شور و گل. اس میں بیچ میں بہت سے معاملے بھی ہوئے کہ حضرت حفصہ ام المومنین پانی لے کر کے مشکیزہ آ رہی تھیں امیر المومنین کے یہاں دینے کے لیے، تو مصریوں نے اس میں تیر مار کر کے مشکیزوں کو پھوڑ کے پانی بہا دیا. امیر المومنین کے گھر میں آنے کے لیے ام المومنین تک کا لحاظ نہیں کیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی چاہا ایک مشک پانی پہنچا دوں، مگر ان کو بھی نہیں جانے دیا. پھر ایک دن کافی پریشان ہو کر کے عثمان غنی دیوار پر چڑھے. دیوار کی فصیل سے کہا اے لوگوں، تم میں علی ہے؟ کہا نہیں ہے. زبیر ہیں؟ کہا نہیں ہے. طلحہ ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا جاؤ، کوئی امیر المومنین کوئی جا کر کے علی سے کہہ دینا عثمان نے 4 دن سے ایک گھونٹ پانی بھی منہ میں نہیں ڈالا. وہ عثمان غنی جنہوں نے اسی امت کے لیے بیر روما، جس کو آج بیر عثمان کہتے ہیں، 20,000 درہم میں خرید کر امت کے لیے حوالے کر دیا تھا، خوب پیو، نہاؤ اور استعمال کرو. آج اسی عثمان غنی کو ایک گھونٹ پانی اس مدینے میں نہیں مل رہا. جب یہ خبر مولا علی تک پہنچی تو مولا علی شیر خدا پانی کو لیا، آئے کسی کی مجال نہ تھی، پانی پہنچایا، چلے گئے. اب مصریوں نے دیکھا کہ اب مولا علی اس میں انٹرفیئر کرنے لگے ہیں، اب تو معاملہ بگڑ جائے گا، کھانا بھی پہنچے گا، پانی بھی پہنچے گا، ہمارا مقصد حل نہیں ہو پائے گا. تو کچھ بد دماغ مصری جو تھے انہوں نے تیر چلایا جو امام حسین کے بازو میں لگ گیا، خون نکل آیا. محمد بن ابو بکر نے دیکھا کہ تم نے یہ کیا کیا، بڑا غضب ہو گیا، اب تو قریشی ہاشمی آئیں گے، ان سے نپٹنا بڑا مشکل پڑ جائے گا. ایسا کرو کہ اب عثمان غنی کا کام تمام کیا جائے ورنہ معاملہ بہت بگڑ جائے گا. تاریخ یہ بتاتی ہے انہوں نے شور و گل کرنا شروع کر دیا. ادھر حضرت امام حسین کے بازو پہ تیر لگا، اس سے خون نکلا تھا. سب کی توجہ پہرے داروں کی ان بلوائیوں کی طرف ہوئی. اس میں سے 3 لوگ محمد بن ابو بکر، حمار اور اسود، یہ 3 لوگ بازو کے گھر سے دیوار پھاند کر
کے عثمان غنی کے گھر کے اندر آئے. آنے کے بعد میں دیکھا عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے. آپ کی عمر 82 سال ہو چکی تھی. 82 سال، 12 سال آپ کی حکومت کے پورے ہو چکے تھے. 82 سال کی عمر میں عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے. آپ کی بیوی نائلہ آپ کے بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، تلاوت کو سن رہی تھی. ابو بکر محمد بن ابو بکر آئے. آنے کے بعد میں عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ کر کے کھینچا اور کہا تمہیں ایسا میرے ساتھ کرنا چاہیے. حضرت عثمان غنی نے کہا اے محمد ابن ابو بکر، اگر تیرے باپ خلیفہ اول ابو بکر ہوتے تجھے اس حال میں دیکھتے تیرا کیا حال کرتے. محمد بن ابو بکر کہتا ہے باپ کا نام سنتے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا. میں کان پکڑ کے گالوں پہ ہاتھ مار کر کے توبہ توبہ کرتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا. بعد میں کیا ہوا مجھے پتا نہیں. اور اس کے بعد حمار یا اسود ان دونوں میں سے کسی ایک نے تلوار کا وار کیا. آپ کی بیوی نائلہ بازو میں بیٹھی تھی، تلوار کے وار کو روکنا چاہی، ہاتھ کیا، انگلیاں کٹ کر زمین پر گری اور وہ تلوار عثمان غنی کے گردن پر پڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خلیفہ سوم کی شہادت ہو گئی. آپ کے خون جو نکلا. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آیت مقدسہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر آپ کے خون کے چھینٹے پڑے. آپ کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب ایسے ہی شور و گل کم ہوا، دیکھا گیا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی. ہر جگہ یہ مدینے میں شور ہو گیا کہ خلیفہ سوم کو شہید کر دیا گیا. معاملات اس کے بعد کیا ہوئے، کیسے ہوئے، کل کی تاریخ میں انشاءاللہ حضرت مولا علی کا بچپن، اہل بیت کی شان اور حضرت مولا علی کی پوری زندگی کے موٹے موٹے واقعات پر گفتگو کی جائے گی. اسی کے ساتھ دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں مولا ہمیں اور آپ سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے پڑھنے میں، سب کو سننے میں جو بھی خامی کوتاہیاں غلطیاں عمدن قصدن سہون سبقت لسانی سے ہوئی ہوں، پروردگار عالم ہم اس کے لیے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا، تقریر ختم ہوئی اور سنا باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. ساون کی سہانی رات تھی جب عالم میں تصور تھا چھایا. بیدار ہوا جس وقت قمر، صبحوں میں کوئی یہ پڑھتا تھا بس خام ہے خام نوائے رضا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. اسلام زندہ باد، محفل نور پائندہ باد. السلام.